ایک دو تین باتیں جو اب تک نہیں آئی ہیں یا ذرا کچھ مختلف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کئی آرٹیکلز کا یہاں ذکر کیا گیا، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض فلاں آرٹیکل اور دوسرے آرٹیکل کا النگھن ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل میں جو بنیادی ویلیوز کا ذکر کیا گیا ہے، چاہے فریڈم ہو، ایکویلٹی ہو، جسٹس ہو، فریٹرنیٹی ہو، پلورلزم ہو، فیڈرلزم ہو، کمیونل ہارمونی ہو، ان تمام اصولوں کے خلاف یہ وفق کا قانون پڑتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے بہت کچھ سہا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، مگر اب یہ جو خطرناک قانون آیا ہے اور اس کے پیچھے جو مذموم عزائم اور ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک زبردست احتجاج جیسا کہ آج اس وقت گلبرگہ شریف میں اس وقت ہو رہا ہے، اس کو دہرانے کی اور پرزور آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان عزائم کو روکا جائے اور پورے ملک کو ساتھ لے کر، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہاں کی دیگر مذہبی اقلیتیں اور حق و انصاف پسند لوگوں کو ساتھ لے کر یہ لڑائی جاری رکھی جائے۔ وقف میں جو انکروچمنٹ ہے وہ more than 70% ہے، اس پر اگر مسلمان شکایت کرتے ہیں تو میڈیا کا کمال دیکھیے، پروپیگنڈا کا زور دیکھیے اور ان کی میجارٹیرین اور فیسسٹ مینٹالٹی دیکھیے کہ اس کو بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف برتنا چاہتے ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی کیفیت ہے جو اس ملک میں بنتی جا رہی ہے۔ آخری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ بھی ہے، کورٹس بھی ہیں، مگر فائنل کورٹ آف اپیل ایک تو عوام ہے، چنانچہ عوام کے درمیان ہمارے کیس کو لے کر جانا اور پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اپنی آواز کو منوانا ہم سے اتحاد کا، صبر کا، استقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔